اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس۔ پاکستان جو بالیقین اولیاء کرام کا ہی فیض ہے، میں اسلام کی اشاعت و تبلیغ صوفیہ کرام کی بہت خدمات ہیں۔ ان کامل اولیاء کرام نے حرص و طمع، لہو و لعب اور مکر و فریب سے لبریز معاشرے کو اپنے بے مثال کردار، زہد و تقوی، سوز و گداز، علم و حلم اور روحانی قوت سے اعلیٰ انسانی قدروں سے روشناس کرایا، اور اس عالم رنگ و بو میں شریعت و طریقت، معرفت و حقیقت سے علم و حکمت کی ایسی قندیلیں روشن کی جو روز قیامت تک اس عالم خاکی کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔ سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیض تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے تمام سلاسل طریقت میں منعکس ہوا، اور عیدگاہ شریف راول پنڈی میں قبلہ حاجات غوث زماں حضرت حافظ عبد الکریم سے شہنشاہ موہری شریف قبلہ عالم حضرت خواجہ نواب الدین سے حضور عالمی مبلغ اسلام دائی اتحاد بین المسلمین شہزادہ نقش بند حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد معصوم سرکار سے یہ فیض آپ کی ذات بابرکات آج تک جاری ہے۔ آفتاب نقش بندیہ خواجہ محمد الطاف حسین کی ولادت باسعادت 21 مئی 1927 کو انڈیا کے ضلع گورداسپور کے موضع بھامبڑی میں وقت کے ولی کامل حضرت قبلہ سردار احمد کے ہاں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں سے حاصل کی، اور میٹرک کرنے کے بعد BA LLB میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد آپ روزگار کے لیے پاکستان ریلوے میں بطور اسپیشل ٹکٹ آفیسر تعینات ہو گئے۔ آپ کے بیت لانے کا واقعہ قبلہ عالم خواجہ سرکار کی بہت بڑی کرامات میں سے ایک ہے۔ تادم زیست اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا آپ کے روزانہ کا معمول تھا۔ آپ کے مرشد نے آپ کے ذکر خدا اور عبادات کی زبردست اور استقامت دیکھ کر آپ کو اسی وقت اجازت و خلافت سے نوازا اور فرمایا، جو کچھ مجھ فقیر کو روحانیت میں عطا ہوا وہ میں آپ کو عطا کرتا ہوں، اور آپ جاؤ اور پوری مخلوق خدا کو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا راستہ دکھاؤ۔ چنانچہ آپ نے پوری زندگی اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق بھٹکے ہوئے انسانوں کی تربیت فرمائی۔ آپ نے اپنے مرشد کے وصال کے بعد ان کے لخت جگر حضرت خواجہ محمد معصوم کے ہاتھ پر سب کے سامنے تجدید بیعت فرمائی، جس پر حضرت خواجہ محمد معصوم نے بھی آپ کو اجازت و خلافت عطا فرما دی۔ آپ نے بے شمار لوگوں کو حلقہ ارادت میں داخل فرمایا اور مسلک حق اہل سنت کی بہت بڑی خدمت فرمائی۔ پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں لاہور جا کر اپنے سلسلے کو وسعت دیں۔ چنانچہ آپ لاہور تشریف لے آئے اور دن رات محفل ذکر و میلاد منعقد کروائیں۔ چند برس کے بعد آپ کے مرشد خواجہ محمد معصوم بھی نومبر 1993 میں رحلت فرما گئے۔ آپ کو ان کی مسند ارشاد موہری شریف سنبھالنے کا حکم دیا گیا، مگر آپ نے یہ کہہ کر میں ان کا غلام ہوں مسند پر بیٹھنے سے انکار فرما دیا۔ آپ نے پوری دنیا میں اپنے مرشد کے ہمراہ بے پناہ سفر کیے اور محافل کروائیں، کئی حج پیدل خشکی کے راستے کیے، بے شمار روحانی تبلیغی دورے کیے، ہندوستان بھر میں مزارات مقدسہ پر حاضری دی۔ آپ ہر سال اپنے مرشد کے حکم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرس مناتے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ کا کامل نمونہ تھے۔ بستر علالت پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے نعرہ رسالت لگا کر اٹھ کر بیٹھے، اور 19 اکتوبر کی درمیانی شب آخر کار یہ آفتاب طریقت مہتاب عقیدت مندوں کو روتا سسکتا ہوا چھوڑ کر روح پوش ہو گیا۔ آپ کے سالانہ عرس پر 22 اور 23 اکتوبر کو مزار پاک پر چادر پوشی اور گل پاشی و غسل کی تقریب منعقد ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔